أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 127 کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تعمیر بیت اللہ کی اس واقعے کی طرف اشارہ مقصود ہے۔ اس سے ماقبل درس کے اندر بھی کچھ تفصیل بیان ہوئی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی اونچی عبادت کی جو توفیق ملی اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالی نے مختلف امتحانات سے گزارا اور وہ تمام امتحانات کے اندر کامیاب ہو گئے، 100%، 101% کامیاب ہو گئے۔ گویا کہ امتحانات بھی تھے اور بہت بڑی آزمائشیں بھی تھیں، تو ساری آزمائشوں میں جب پورے اترے تو پھر اللہ تعالی نے بہت بڑے بڑے انعامات سے نوازا۔ تو جس سے ہمیں بھی یہی سبق ملتا ہے کہ اگر کسی انسان پر آزمائشیں آ جائیں تو اس میں صبر کرنا ہوتا ہے۔ جب جو انبیاء کرام ہیں وہ اتنی اونچی ہستیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے ہوتے ہیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسا بندہ ہو انبیاء کرام میں کہ جس پر امتحانات نہ آئے ہوں، آزمائشیں نہ آئی ہوں، مصیبتیں نہ آئی ہوں۔ جب انبیاء کرام کی زندگیاں ہم دیکھ لیں، طرح طرح کی آزمائشیں آئیں، مصیبتیں آئیں، تو ہمیں بھی اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ جب انہوں نے اپنی زندگی کے اندر صبر سے کام لیا تو اگر ہمارے اوپر کوئی آزمائش آ جاتی ہے، کوئی معاشی مصیبت آ جاتی ہے یا خاندانی مصیبت آزمائش آ جاتی ہے تو اس میں صبر ہی کرنا ہوتا ہے، چونکہ تقدیر میں جو طے ہے وہ تو ہونا ہی ہے۔ ہر بندے کے معاملات اللہ نے تقدیر میں طے فرما رکھے ہیں، تو اب اس کے مطابق ہی ہونا ہے۔ ہمیں کیا ہے کہ ہمیں صبر اور شکر سے کام لینا ہے۔ پھر کیا ہوگا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ انبیاء کرام پر کتنے انعامات کی بارش کرتے ہیں، کتنے انعامات سے نوازتے ہیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے نہیں چھوڑیں گے کہ کوئی بندہ صبر سے کام لے، شکر سے کام لے تو اللہ تعالیٰ اس کو انعام نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں تو دیں گے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی محروم نہیں چھوڑتے۔ تو اس پر تھوڑی تفصیلی گفتگو پچھلے درس میں ہو چکی تھی۔ اب یہاں پر جو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، کہ یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب ابراہیم القواعد بنیادوں کو اٹھا رہے تھے من البیت، بیت اللہ کی۔ یہاں پر تعمیر کا ذکر نہیں کیا کہ انہوں نے تعمیر کی، بلکہ قواعد کا ذکر کیا کہ انہوں نے بنیادوں سے اٹھایا۔ گویا کہ اس کی بنیاد موجود تھی، اور اس سے پہلے چونکہ بیت اللہ کی تعمیر ہو چکی تھی، جیسا کہ قرآن پاک کے اندر یہ ان اول بیت وضع للناس، کہ جو سب سے پہلا اللہ کا گھر تعمیر ہوا وہ کیا ہے؟ بکہ، اس کو بکہ کہا گیا۔ بکہ، مکہ، بیت اللہ، یہ سب ایک ہی نام ہے۔ تو گویا کہ یہ بیت اللہ کی تعمیر ہو چکی تھی، اور تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، پھر طوفان نوح کے اندر وہ منہدم ہو گیا۔ اوپر کی تعمیر تو منہدم ہو گئی، اب صرف بنیادیں رہ گئیں، اور وہ بنیادیں بھی زمین کے اندر تھی، جیسا کہ اس سے پہلے درس کے اندر، پچھلے درس میں اس پر بات ہوئی تھی کہ جب بیت اللہ کی تعمیر اللہ تعالیٰ کو مقصود تھی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کے نشاندہی کی تھی، اور وہاں کھدائی ہوئی تو بنیادیں ظاہر ہو گئی، تو انہی بنیادوں پر اوپر تعمیر ہوئی۔
اب منہدم ہونے کے بعد پھر دوبارہ جو تعمیر کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اس کے بعد جو تعمیر ہوئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا امجد قصی بن کلاب ان کے دور میں ہوئی تھی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی، گویا کہ آپ علیہ السلام کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی، اور 5 سال قبل، نبوت سے 5 سال قبل اس وقت تعمیر ہوئی۔ اس کے بعد جب بیت اللہ مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی منشا کو ظاہر فرمایا کہ اگر میں بیت اللہ کی تعمیر کروں تو میں اسی طرح ہی کروں گا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ تو چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر جو ہے نا اس میں حتیم بھی شامل تھا، اور جب یہ قصی بن کلاب قریش مکہ نے تعمیر کی تو سرمایہ کم ہونے کی وجہ سے وہ پوری تعمیر نہیں ہو سکی، اور حتیم کا حصہ باہر رہ گیا، چونکہ انہوں نے اعلان کر رکھا تھا کہ بیت اللہ کی تعمیر ہے صرف حلال سرمایے سے ہوگی، تو وہ جتنا سرمایہ اکٹھا ہوا اس سے وہ پورا گھر جو ہے وہ تعمیر نہیں ہو سکا، جتنے پیسے تھے اس سے جتنا حصہ تعمیر ہوا کر دیا، باقی باہر چھوڑ دیا۔ اب بھی دیکھیں گے تو وہ حصہ باہر ہی ہے۔ تو آپ علیہ السلام کا ارادہ تھا کہ اگر میں تعمیر کروں گا نا تو میں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی نا میں ویسے کروں گا، حتیم کو بھی اس کے اندر ہی شامل کر لوں گا۔ لیکن آپ علیہ السلام نے پھر تعمیر نہیں کی، اس کی کئی وجوہات آتی ہیں حدیث کے اندر۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یزید فوت ہوا، یزید کے بعد مکہ مکرمہ پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تقریباً 9 سال حکومت رہی، تو انہوں نے اپنے دور حکومت کے اندر کیا کیا کہ بیت اللہ کی وہ عمارت کو گرا کر پھر وہ حتیم کو بھی شامل کر لیا، اور ساری جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں تھی ویسی ہی تعمیر کر دی، چونکہ آپ علیہ السلام کی منشا بھی یہی تھی۔ اس کے بعد جب حضرت عبداللہ بن زبیر فوت ہو گئے تو ان کے بعد حجاج بن یوسف اس نے دوبارہ اس کو گرایا، اور گرا کر ویسی تعمیر کر دی جیسے قریش مکہ نے کی تھی، یعنی حتیم کا حصہ باہر نکال دیا اور باقی تعمیر کر دی۔ اب اس کے بعد ہارون الرشید کے زمانے میں ہارون الرشید کا ارادہ ہوا کہ میں اس کو دوبارہ اب تعمیر کروں، جیسے آپ علیہ السلام کا ارادہ تھا، منشا تھی، ویسی حتیم کو اندر شامل کر لوں جیسے حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی کی تھی۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے منع کیا، انہوں نے منع کیا کہ اب اس کو اسی حال میں رہنے دیا جائے، یہ تو بیت اللہ کھلونا بن جائے گا، ہر بادشاہ جو آئے گا وہ کوئی اس طرح کر دے گا، حتیم کو باہر نکال دے گا اور کوئی حتیم کو شامل کر لے گا، لہٰذا اب جس حال میں ہے ویسے ہی رہنے دیا جائے۔ اس وقت سے لے کر آج تک ایسے ہی ہے کہ حتیم کا حصہ باہر ہے، یہ اصل میں ہے بیت اللہ کا حصہ، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ بہت سے غریبوں کو اندر داخل ہونے کا موقع مل جاتا ہے۔ بیت اللہ کا دروازہ تو بادشاہوں کے لیے کھلتا ہے، اور حتیم کا حصہ یہ بھی چونکہ بیت اللہ کا ہی حصہ ہے، تو بہت سے غریب لوگ ہیں ان کو گویا کہ اندر ان کے بھی قدم لگ جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ تعمیر ہوئی۔ تو یہاں پر جو ذکر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بنیادوں سے اٹھایا اس کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ اس واقعے کا ذکر فرما رہے ہیں کہ یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب ابراہیم نے بنیادیں اٹھائیں بیت اللہ کی، و اسماعیل، اور اسماعیل نے۔ اب یہاں پر مفسرین نے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ تعمیر کے اندر تو دونوں ہی شریک تھے، ابراہیم بھی اور اسماعیل بھی، تو یہاں پر یوں کہنا چاہیے تھا کہ جب ابراہیم اور اسماعیل نے بیت اللہ کی بنیادیں اٹھائیں، یہاں ابراہیم علیہ السلام کا پہلے ذکر کیا اور اسماعیل علیہ السلام کا آخر میں ذکر کیا، حالانکہ دونوں یکساں طور پر شریک تھے۔ ابراہیم علیہ السلام وہ جو پتھر تھا اس کے اوپر کھڑے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام گارا دے رہے تھے اور پتھر دے رہے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام لگائی جا رہے تھے، تو تھے تو دونوں شریک۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ادب سکھایا ہے کہ جب کسی کام کے اندر 2 بندے شریک ہوں، 2 قسم کے لوگ شریک ہوں، ایک بڑا اور ایک چھوٹا، تو وہ نسبت پہلے بڑے کی طرف کرنی ہوتی ہے، اور چونکہ ابراہیم علیہ السلام بڑے تھے تو یہاں پر پہلے نسبت ان کی طرف کی، اور پھر آخر میں کہا کہ اسماعیل بھی شریک تھے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ کسی کام کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر
یہ دونوں مشورہ کر رہے تھے اور میں بھی وہاں موجود تھا۔ اب یوں نہیں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر صدیق اکبر اور میں، ہم تینوں مل کر مشورہ کر رہے تھے، کیونکہ اس میں وہ ادب نہیں تھا کہ اپنی پھر تھوڑی سی بڑائی آ جاتی نا کہ ہم تینوں مل کر مشورہ کر رہے تھے، بلکہ یوں کہا کہ مشورہ کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر، اور فرمایا کہ میں بھی وہاں موجود تھا۔ تو یہ ہوتا ہے ادب کہ جب دو قسم کے لوگ ہوں، ایک بڑے اور ایک چھوٹے، تو وہاں پر نسبت بڑوں کی طرف کرنی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر یہ ادب سکھلایا کہ تعمیر میں تو دونوں ہی شریک تھے، لیکن نسبت پہلے ابراہیم کی طرف کی، پھر اسماعیل کی طرف۔ اور اس کے بعد پھر دیکھیے کہ تعمیر کرنے کے بعد پھر دعا بھی کر لیں، یعنی کہ گویا کہ اتنا اونچا کارنامہ سر انجام دیا کہ بیت اللہ کی تعمیر، بیت اللہ کے عام مسجد کی کوئی تعمیر کر لیتے ہیں، اور آپ کے سامنے جیسے ہمارے جیسے ہوتے ہیں، پھولے نہیں سماتے جناب، وہ ہیں کہ پھولے نہیں سماتے کہ ہم نے یہ کام کیا، ہم نے یہ کام کیا، اللہ اکبر۔ اور دیکھیے کہ ان کا اخلاص کیسا تھا، کیسے مٹے ہوئے لوگ تھے کہ اتنا اونچا اتنا بڑا کام کرنے کے بعد پھر کہ ربنا تقبل منا، یہاں پر تقبل کا لفظ استعمال فرمایا۔ عربی کے اندر ایک ہوتا ہے تقبل، قبل یقبل لفظ ہے، اور ایک ہے تقبل یتقبل، یہ باب مختلف ہے، یہ جو طلباء ہیں وہ سمجھ جائیں گے، یہ اوپر جو بچیاں سن رہی ہیں، ایک مجرد کا باب ہے اور ایک مزید کا ہے۔ اب قبول اور تقبل اس میں فرق ہے۔ قبول کے اندر تو ہوتا ہے کہ یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، اردو میں تو کوئی فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عربی کے اندر فرق ہے کہ عربی کے اندر اگر لفظ ہے تقبل تو اس کے اندر اور ہے کہ تقبل، اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ تقبل کا معنی ہوتا ہے کہ یا اللہ جو میں نے عبادت کی ہے نا، یا اللہ یہ بڑی ناقص ہے، یہ بڑی یا اللہ ناقص ہے، آپ کی بارگاہ میں پیش کیے جانے کے لائق نہیں ہے، یا اللہ اس کو قبول فرما، اس کو کہتے ہیں تقبل۔ تو انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور تعمیر کے بعد جو دعا کی اس میں یہ معنی پایا جا رہا تھا کہ جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کہا تقبل، یا اللہ یہ بیت اللہ کی تعمیر ہے، اس میں کمی رہ گئی، یا اللہ یہ آپ کی شیان شان نہیں ہے، ایسی ہم عبادت نہیں کر سکے، یا اللہ پھر بھی اس کو قبول فرما لیں۔ جیسے اب دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں تو کوئی بھی نیکی کر کے اترانا نہیں چاہیے کہ ہم نے نماز پڑھ لی ہے، اور بازار کے اندر ہم دیکھیں گے کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے، تو یہ نہ ہو کہ ان کو حقیر سمجھیں، اللہ اکبر، ان کی حقارت دل میں آ گئی تو سمجھیے کہ بہت بڑا گناہ اپنے سر پر لے لیا، کہ نماز بے نمازی ہیں وہ، ان کو حقیر نہیں سمجھنا، کیونکہ ہمیں جو توفیق ملی تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اگر اپنے فضل سے توفیق دے دی ہے تو اس میں بڑائی کس بات کی۔ اب تکبر دیکھیے، تکبر تو صرف اور صرف یہ اللہ تعالیٰ کا وصف ہے، اللہ تعالیٰ کی شان شان ہے کہ وہ تکبر ان کو زیب دیتا ہے۔ تو اگر ہمارے دل میں بھی آ گئی تو گویا کہ ہم نے بھی تکبر کر لیا، اور تکبر کتنی خطرناک چیز ہے، ایک ہوتا ہے گناہ کا تکبر، ایک ہوتا ہے نیکی کا تکبر، یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اور تکبر کے بارے میں آتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا نا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا، گویا کہ یہ اتنا خطرناک ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی نیکی کر کے اس میں بڑائی نہیں آنی چاہیے۔ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کس طرح اتنی اونچی عبادت کر کے اور کتنی عاجزی سے دعا کر رہے ہیں کہ ربنا تقبل منا، یا اللہ ہم سے یہ عبادت قبول فرما لیجئے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا، تو ہی جاننے والا ہے، یا اللہ دعا بھی تجھے سے کی جا سکتی ہے، تجھے ہی پکارا جا سکتا ہے، اور تو جاننے والا ہے کہ یا اللہ ہمارا مقصد یہی تھا، آپ کی رضا مقصود تھی، یا اللہ تو جاننے والا بھی ہے۔ آگے پھر فرما رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک، اے ہمارے رب وجعلنا، ہمیں بنا دیجئے مسلمین لک، اپنا فرما بردار، ایک وقت کے اولو العزم نبی ہیں، بہت اونچے نبی ہیں، اور دوسرے ہونے والے نبی ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس وقت عمر 13 یا 14 سال تھی، اب جو ہونے والے نبی ہوتے ہیں وہ تو بچپن سے نیک ہوتے ہیں، وہ تو بچپن سے بزرگ ہوتے ہیں، تو اس کے باوجود کیا ہے کہ دعا مانگ رہے ہیں کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، یا اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا لیجئے، ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک، اور یا اللہ ہماری اولاد، ہماری نسل میں سے بھی ایسے لوگ پیدا کیجئے جو مسلمۃ لک، جو آپ کے فرما بردار ہوں۔
اس سے سبق ملتا ہے کہ بندہ اپنی دعاؤں کے اندر اپنی اولاد کو بھی شامل رکھے، کہ خود تو نماز پڑھ لی ہے تو خود اپنے لیے دعا تو کرنی ہے، تو گویا کہ ہر نماز کے بعد اپنی اولاد کی نیکی کی بھی دعا کرے۔ دنیا کی دعا تو بندہ کرتا ہی ہوگا کہ یا اللہ بچوں کا کاروبار صحیح نہیں چل رہا، ان کو معاش بہتر کر دے، ملازمت نہیں مل رہی، یا اللہ ملازمت دے دے، یہ تو بندہ دعائیں کرتا ہی ہے۔ تو یہاں سے کیا ہے کہ یا اللہ پاک نیکی کی دعا بھی کرنی چاہیے، یا اللہ ان کو بھی نیک بنا، یا اللہ ان کو بھی نمازی بنا، تاکہ ان کی دنیا بھی اچھی ہو، آخرت بھی اچھی ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام دیکھیے کہ ہمارے لیے دعا کر کے گئے، گویا کہ جتنی بھی بعد میں امت آئے گی وہ ساری کی ساری اس میں شامل ہو گئی۔ یا اللہ آگے کہتے ہیں وہ ارنا مناسکنا، کہ یا اللہ پاک ارنا مناسکنا، اور سکھلا دیجئے مناسکنا ہمیں عبادت کے طریقے، کہ اب بیت اللہ تعمیر تو ہو گیا، تو اب یہ آباد کس طرح رہے گا، کہ یا اللہ جو اس کی عبادت کا طریقہ ہے اس میں مثلا جو بھی طریقہ حج کا ہے یا اللہ وہ بھی ہمیں سکھلا دیجئے، وَتُبْ عَلَيْنَا، یا اللہ پاک اور ہماری توبہ کو قبول فرمائیے، انک انت التواب الرحیم، بے شک آپ ہی تواب ہے، توبہ کو قبول کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے۔ یہ جو آتا ہے نا ماشاءاللہ ہمارے تبلیغی جماعت میں بھی ایک سلسلہ ہے، جب وہ جاتے ہیں نا گشت کے لیے تو پھر کہتے ہیں بھئی واپسی پر استغفار کرنا ہے، تو وہ اسی طرح نماز ہے نا، نماز پڑھنے کے بعد ہم استغفار کرتے ہیں، تو علماء فرماتے ہیں کہ جو ان عبادات کے بعد استغفار ہے نا وہ کیوں ہے، کہ یہ وہ بھی اسی پر ہے کہ یا اللہ یہ جو عبادت ہے جیسی کرنی چاہیے تھی ویسے نہیں کر سکے، تو یا اللہ اس میں جو کوتاہی ہوگی اس پر ہم توبہ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی جو توبہ کی جا رہی کس پر، کہ یا اللہ اب نیکی کے بعد توبہ، گویا کہ جو اس میں کمی کوتاہی رہ گئی یا اللہ اس پر ہم توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا سنا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔